دوستو 2024 کا سب سے پہلا سورج گرہن اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لگنا، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ اور اس سورج گرہن کو دجالی سورج گرہن کہا جا رہا ہے کہ اس سورج گرہن میں دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجال نکلنے والا ہے اور اس کی نشاندہی ہونے والی ہے، اس لیے اس کی نسبت اس جانب کی جا رہی ہے اور یہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق کس ٹائم سے کس ٹائم تک رہے گا اور اس کے علاوہ کیا کس کس جگہ پر یہ سورج گرہن لگنے والا ہے اور اس کے کیا کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اس سورج گرہن میں یہ تین کام کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل اس بندے کی حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں اس بندے کی ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی اس سورج گرہن میں یہ تین کام کر لیتا ہے وہ اس کے ہر قسم کے اثرات سے، وباؤں سے، ہر قسم کی اس کے موذی اثرات سے، خطرناک اثرات سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھیں سال 2024 کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل اور 2024 بروز پیر کو لگنے والا ہے، اگلے 20 سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اتنا خطرناک ہے اور دوبارہ یہی سورج گرہن اس طرح کا جو اب لگنے والا ہے کل کے دن یعنی کہ پیر کے دن ہے۔ اور اسی طرح نجی ٹی وی کے مطابق سال 2024 کا پہلا سورج گرہن امریکہ کینیڈا میں نظر آئے گا۔ اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرا چھا جائے گا۔ مکمل سورج گرہن چونکہ 8 اور 9 اپریل کے درمیان ہے، اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا، لیکن پاکستانی وقت کے مطابق اس کے علاوہ یورپ، جنوبی امریکہ اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر یہ سورج گرہن دکھائی دے گا اور عروج پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا، 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ سورج گرہن سال کا دوسرا سورج گرہن ہے اور دوستو یہ جنوبی امریکہ کے کچھ حصے میں متوقع ہے کہ جو جزوی ہوگا، لیکن میں آپ کو پاکستانی وقت کے مطابق اس سورج گرہن کا ٹائم بتا دیا ہے کہ یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8:42 پر شروع ہوگا، 11:17 پر یہ عروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہونے والا ہے۔ تو اس کے دوران یہ جتنا وقت بھی ہے، یہ جتنا ٹائم بھی ہے، اس کے دوران آپ نے یہ تین کام لازمی کر لینے ہیں۔ جو بندہ اپنے مشکلات سے نجات چاہتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ تین کام لازمی کر لیں۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر سورج گرہن کا آنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں مفتیان کرام، اللہ والے مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے اس وقت کسی نہ کسی چیز کا صدقہ کرے۔ آپ کسی باجرے کا 5 روپے کا، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 1000 روپے کا، جتنی حسب توفیق ہے، سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے اس سورج گرہن میں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہیں، ایک کھجور ہی کیوں نہیں، وہ اللہ کے راستے میں آپ نے لازمی صدقہ کر دینا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دکھوں اور مصیبتوں سے نکالتا ہے، صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اس میں سورج گرہن میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، تین کام میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تین کام آپ نے ہرگز 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 نہیں چھوڑنے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اثرات کہیں آپ کے اوپر نہ پڑ جائیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اور اس سورج گرہن میں یہ تین کام آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں۔
ہرگز آپ نے نہیں چھوڑنے، کیونکہ یہ سورج گرہن ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آیا ہے، اور اس لیے اس میں یہ 3 کام کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ دیکھیں، صدقہ خیرات سب سے پہلی بات ہے، تسبیح تحلیل ضرور کرنی ہے، وہ بھی میں تسبیح بتاؤں گا کہ کون سے تسبیح پڑھنی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور اس تاریخی کو دیکھ کر قبر اور آخرت کی تاریخی کو یاد کرنا ہے۔ یہ میں باتیں مختصر آپ کو بتائیں ہیں، لیکن ان کی ترتیب کہ کیسے صدقہ کرنا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، چاہے 1 کھجور کر لیں یا 1000 کر لیں، لاکھوں روپے جتنی حسب توفیق ہے، ورنہ کم از کم 1 کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں نہ کر دیں تو آپ کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے کام کی بات آگی، اس کے بعد آپ نے تسبیح کون سی پڑھنی ہے، اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور استغفار کون سا کرنا ہے اس سورج گرہن میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں، آخری گھڑیوں میں اس سورج گرہن کا لگنا، جس کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دجالی سورج گرہن ہے، اور دجال نکلنے والا ہے، اور دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں لوگ آج کل بہت زیادہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے، اور اکثر لوگ اس جانب رجوع کر رہے ہیں کہ کہیں یہ واقعی حقیقت میں ایسا سورج گرہن تو نہیں لگ چکا کہ یہ لگ بھی ان ملکوں میں رہا ہے جہاں پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ یہاں سے اس کے ظاہر ہونے کا یہاں پہ نشاندہی ہے کہ وہ ان علاقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ سورج گرہن لگ بھی اس میں رہا ہے، کیونکہ جب اندھیرا ہو جائے گا، اور جب آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت دنیا میں عجیب کیفیت ہوگی، دنیا میں وبال آئے گا، دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ اس کی نحوست اور اس کی ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں قحط سالی کا سما پیدا کر دے گا، اندھیرے کا سما پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں اب ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی چیزوں سے اور ان تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اپنے سب کچھ کی، اپنی جان کی، ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ اس حفاظت کے ذریعے اللہ کا فضل و کرم برسے گا۔ تو دوستو یہ 3 کام کریں گے تو ہم سب کی، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک فطرانہ جو صدقہ فطر ہے اگر وہ ادا نہیں کیا تو وہ فوری طور پر ادا کر دیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ فطر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہمارے روزوں میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو جس شخص نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دیا وہ فوری طور پر اپنا صدقہ فطر عید نماز سے پہلے ادا کر دے۔ تو یہ صدقہ فطر جو اس وقت علماء میں مشہور ہے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر ایک فرد کا 360 روپے کے حساب سے، یا پھر 1.25 کلو گندم، 1.25 کلو کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں، آٹا لے لیں، گندم لے لیں، چاول لے لیں، چینی لے لیں، ستو لے لیں، جو لے لیں، کوئی بھی 1.25 کلو کے حساب سے آپ اس کو اللہ کے راستے میں کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی مستحق کو دے دیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ صدقہ فطر آپ نے لازمی طور پر دینا ہے۔ پاکستانی تولوں کے مطابق یہ 2.25 سر ہے، 2.25 سر آپ نے کسی بھی چیز کا صدقہ فطر اللہ کے راستے میں ضرور دے دینا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیا وہ لازمی طور پر دے دیں، اگر وہ ویسے کچھ چیز صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا یہ صدقہ فطر وہ لازمی طور پر دے دیں۔ 2.25 سر گندم، چاول یا جو بھی پروڈکٹ ہے، یا اس کے مطابق جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت جو مفتیان اکرام نے اب لکھا ہے وہ 360 روپے ایک فرد کے اعتبار سے، گھر کے اندر چھوٹا ہے بڑا ہے جتنا بھی بچہ ہے ہر ایک کی طرف سے آپ نے یہ صدقہ فطرانہ جو ہے وہ آپ نے اس سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو اس کو آپ ادا کر دیں۔
تو جو لوگ فطرانے کے مستحق ہیں وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں، اور ہمارے پاس جو فطرانے آتے ہیں انشاءاللہ ضرور، لیکن وہ صحیح ایمانداری سے بتائیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم ان تک بھی وہ صدقہ فطر ضرور پہنچائیں۔ اور ہم نے کیونکہ اپنا ادا کر لیا ہے، ہم مختلف جگہوں پر جو غریب ہیں ان میں، اور جو مدارس ہوتے ہیں مدارس دینیہ، ان پر ہم وہ سارا صدقہ فطر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں، جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی ایمانداری سے ذمہ داری سے بتا دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور حسب توفیق ان کی امداد کی جائے گی۔ تو دوستو ستو جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے مطابق آپ ضرور صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر نہیں کیا، اگر کر لیا ہے تو پھر آپ کوئی بھی چیز چاہے 5 روپے کی لے کر 10 روپے کی لے کر آپ اللہ کے راستے میں آج ضرور صدقہ کر دیں۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں آگے یہ سورج گرہن دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈرانے والی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ضد اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے، اور ویسے بھی انسان طبی طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، جس میں ان کی کامیابی ہے، اور بندوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ سورج گرہن کا سنیں اور یا چاند گرہن کا سنیں تو اسی طرح یہ اعمال مرد عورت خواتین ہر کوئی کرے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کرے۔ تو سب سے پہلی چیز صدقہ فطر، دوسری چیز آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار، اب استغفار آپ نے کون سا کرنا ہے؟ ایک تو اس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر کوشش کر لیں کہ جو آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم آجرنی من النار، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ پڑھ لیں، یا اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو یہاں آپ نے استغفار کرنا ہے صدقہ، کوئی بھی صدقہ دینے کے بعد۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ایک لوگوں میں بڑی بات مشہور ہے کہ حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں، کیا ان کے اوپر بھی اس کے کوئی اثرات پڑتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ تسبیحات پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت کام کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی سب بے اصل اور باطل ہیں، یہ ضعیف عقیدے ہیں، لوگوں کی توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن نفع اور نقصان کا مالک وہ میرا رب ہے، وہ جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن میں مؤثر بذات نہیں ہے، اور نہ اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاقاً انہی دنوں میں آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو بعض لوگوں نے کہا، سورج گرہن کو اسی سبب قرار دیا کہ یہ جو حضور کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، یہ سورج گرہن اسی وجہ سے لگا ہے، یعنی کہ جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سورج گرہن لگتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان تمام باطل نظریات کی واضح تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم اس کو دیکھو توبہ استغفار کرو، کوشش کرو کہ تم نماز کی طرف رجوع کرو۔ تو اس لیے دوستو چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، لیکن جو حضور نے حکم دیا کم از کم ہمیں وہ تو کرنا چاہیے نا۔ تو یہ کرنا چاہیے جو میں بتا رہا ہوں، چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تسخیر شدہ ہیں، ان کے غیر اور ان کا کوئی اثر اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھنا، اور لہٰذا مسلمانوں کو ایسے عقیدوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو لیکن جو حضور نے کام ارشاد فرمائے ہیں وہ کرنے بھی ضرور چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اب ہم وہ کام ہی نہ کریں۔ ان سورج گرہن کے اندر اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی توفیق سے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی شخص بڑی سے بڑی کسی مشکل میں گرفتار ہے، بڑے سے بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اس کو چاہیے کہ لازمی طور پر ایک مرتبہ سورج گرہن کے اندر یہ 3 اعمال کر لے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
جب بھی سورج گرہن زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں، آپ ہر سورج گرہن میں یہ اعمال کرتے رہیں، ایک سے دوسرے سورج گرہن کے درمیان جتنا عرصہ ہوگا آپ کا خوشیوں میں گزرے گا، غم آپ کے قریب نہیں آئیں گے، پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، دکھ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اب میں نے دو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی تعداد میں ہے۔ یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کی عظیم نشانیوں میں سے یہ سورج ایک بڑی عظیم نشانی ہے۔ یہ زمین سے کئی گنا، کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ زمین سے یہ سورج کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ اس سے روشنی اور دھوپ جیسی نعمتیں ملتی ہیں جو انسان، جانور اور درختوں کی نشو و نما کا سبب بنتی ہیں۔ نظام شمسی وہ شاہکار ہے جو ہمیں اپنے خالق اور مالک کے موجود ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے۔ سورج دن کی علامت ہے، لیکن بسا اوقات قدرت الہی کا یوں اظہار ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے باوجود رات کا سما بن جاتا ہے تو اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ تو سورج گرہن کے متعلق لوگوں کے خیالات، کفار عرب اور مشرکین ہند کے عجیب خیالات ہیں۔ کفار عرب کہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا اچھے آدمی کی وفات پر گرہن لگتا ہے۔ اسی طرح آج بھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سورج گرہن جو ہے یہ دجال کے نکلنے کی وجہ سے ماہ رمضان میں لگا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی آئے یا کسی اچھے آدمی کی وفات ہو اس وقت لگتا ہے۔ مشرکین ہند کا بھی عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں چمکاروں سے کچھ قرض لیا اور ادا نہ کیا، اس سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت بھنگیوں کو خیرات کر دیتے ہیں اور مانگنے والے بھنگی بھی کہتے ہیں کہ سورج مہاراج کا قرض چکاؤ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی لغویات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے بد عقیدہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے، دین سے دور کر دیا جائے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ ساری چیزیں اس چاند گرہن کے حوالے سے، سورج گرہن کے حوالے سے میں نے واضح کر دی ہیں کہ حضور کے دور میں کب لگا اور لوگوں کے اس وقت کے کیا خیالات تھے، اور اب ہمیں اس سورج گرہن میں کیا کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ انہوں نے ایک بہت بڑی تفسیر بھی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ کہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے، یہ جو سورج گرہن ہے یہ کہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے، اس لیے اس وقت کوشش کریں، دعائیں مانگو، صدقہ دو، اگر ہے توفیق تو غلام آزاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر برسے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی، اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل برسے گا۔ یہ اس وقت لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ آج کتنے کتنے چھوٹے بچوں کو کس ترتیب کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایسے معاملات کو پیدا کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے رب کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو راضی کر لیں، اور راضی کر لیں گے تو ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ تو میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ استغفار جو دونوں بتائیں، دونوں میں سے جو آخری عشرے کی دعا والا اور دوسرا استغفار بھی بتایا، دونوں میں سے جو آپ کرنا چاہیں اس کی کم از کم آپ نے آج اس کی جو ہے وہ کم از کم آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار آپ نے کم از کم، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 300 بار پڑھ لیں یا جتنے آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا عادی، تو ورنہ کم از کم اس کے تمام چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، مشکلات پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو پھر اتنی تعداد میں آپ نے اس کو لازمی پڑھ لینا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس کو پتہ ہے آپ کو 7 آیات ہیں، اور یہ ہر نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر شخص کو، ہر بچے جوان کو یاد ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ تو اس لیے دیکھے پڑھی جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا جب ہم کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔
اس لیے دیکھیں جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے، اس کی تعریف شروع کرتا ہے، جس سے اس امیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھکاری جو ہے، یہ جو مانگنے والا ہے، یہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے خوش کر رہا ہے۔ جب اس کی باتیں سن کر، اس کی دعائیں سن کر وہ گھر والا فرد جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے رب کی بارگاہ میں بھکاری بن کر اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے بعد اس صورت کے ذریعے اس کی پاکی بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ پھر جو مانگیں گے، کیونکہ اب اللہ کا غضب، غصہ، ناراضگی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اب اس کے بعد جو مانگیں گے رب ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں اس کے بعد مانگیے گا، انشاءاللہ خالی جھولیاں آپ کی بھر دی جائیں گی۔ اور یہ بڑا باکمال میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، اس لیے دوستو اس کو مت چھوڑیے گا، لازمی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ زندگی بدلے گی۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پھر اتنی بار ہی پڑھ کر اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی، اور چاند سورج گرہن میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔